قربانی کا گوشت آیا، کہنے لگا جی بالکل ایک بوٹی بھی نہیں آئی، اور اسی کے ساتھ والے یعنی ایک گلی میں رہنے والے ہیں، دوسرے کو فون کیا تو اس نے کہا جی کہ ہمارا تو فریج بھر گیا ہے شاہ صاحب، اور ضرورت نہیں ہے گوشت بھیجنے کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو آپ کیسے ہیں؟ امید ہے آپ بالکل ٹھیک ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے سائے میں بامقصد زندگی جی رہے ہوں گے، دنیا آخرت کو سنوارنے کی کوشش میں مصروف ہوں گے۔ اللہ ہم سب کی دنیا آخرت اچھی فرمائے۔ دوستو ہماری عادت ہو گئی ہے ہم انکمپلیٹ کام کرتے ہیں، نامکمل کام کرتے ہیں، بس شوق ہوتا ہے کام شروع کریں، کام شروع کر کے اسے بس ادھورا چھوڑ دیتے ہیں۔ اسی طرح ہم قربانی کا جو جانور ہوتا ہے اسے خریدنے کا بڑا شوق ہوتا ہے، خرید کے لاتے ہیں، پھر اسے ہم بڑی محبت کے ساتھ رکھتے ہیں، پھر ذبح تک کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد کا جو کام ہے بالکل لاپرواہی اور غفلت سے کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک صدقہ کرنے والوں کو صدقہ قبر کی گرمی سے بچاتا ہے، اور بے شک صدقہ کرنے والا قیامت کے دن اپنے صدقہ کے سائے میں ہوگا، کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 2 سال پہلے کا واقعہ ہے، میں واقعہ بیان کروں گا، آپ ساری بات سمجھ جائیں گے۔ واقعہ کیا ہے؟ 2 سال پہلے عید کی شام عشاء کے وقت مجھے فون آیا ایک میرے دوست کا، جو کہ کافی حالات ان کے خراب ہیں اور مستحق ہیں، ڈیزرونگ ہیں، تنخواہ کم ہے، کرائے کے مکان میں رہتے ہیں۔ مجھے فون کیا، کہتے ہیں السلام علیکم۔ میں نے کہا جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں شاہ صاحب آپ کے گھر میں قربانی کا گوشت آیا ہے؟ میں نے کہا جی بھیجا ہے جی کچھ لوگوں نے۔ تو کہتے ہیں جی میرے گھر میں تو ایک بوٹی بھی نہیں آئی۔ یہ میرے لیے نا بہت ہی پریشان کن بات تھی۔ پھر انہوں نے جب یہ کہا نا کہ شاہ صاحب 2 مہینوں سے ہمارے بچے تقاضا کر رہے تھے کہ ہم نے گوشت کھانا ہے، تو ہم انہیں بہلا رہے تھے میاں بیوی کہ ابھی عید قربان آئے گی، لوگ ہمارے گھر میں گوشت بھیجیں گے، تو آپ گوشت کھا لینا، بالکل کوئی ایسی بات نہیں ہے، تھوڑا سا انتظار کر لو۔ تو بچے انتظار کرتے رہے، آج سارا دن بچے پوچھتے رہے کہ ہمارے گھر میں گوشت کب آئے گا، کب آئے گا۔ جب بھی نیچے دروازے میں آواز آتی تو ہمارے بچے جو ہیں وہ ان کے کان کھڑے ہو جاتے، کہتے ہیں جی ابھی کوئی گوشت لے کر آیا ہوگا، لیکن ابھی تک ہمارے محلے سے کسی ایک دوست نے میرے گھر میں گوشت کی ایک بوٹی تک نہیں بھیجی۔ اللہ اکبر۔ حالانکہ ان کے پڑوس میں 4 بندے ایسے تھے جو قربانی کر رہے تھے، بڑے بڑے جانور ذبح کر رہے تھے۔ خیر میں نے فون بند کیا، اس کے بعد میں نے ان لوگوں میں سے کسی ایک کو فون کیا جو قربانی کر رہے تھے۔ میں نے کہا السلام علیکم جی، وعلیکم السلام۔ میں نے کہا جی قربانی کا گوشت وغیرہ تقسیم ہو گیا؟ کہتے ہیں الحمدللہ تقسیم ہو گیا جی، زبردست انداز میں۔ میں نے کہا جی آپ کے ایک پڑوسی ہیں، وہ شکایت کر رہے ہیں کہ ان کے گھر میں آپ نے گوشت نہیں بھیجا، کسی نے بھی نہیں بھیجا۔ تو وہ بہت پریشان ہوئے، کہتے ہیں اچھا؟ میں نے کہا ہاں۔ تو کہتے ہیں جی ہم نے تو دے دی ہے، جو غریبوں کو دینا تھا، رشتہ داروں کو دینا تھا، ہمارا اپنا حصہ پڑا ہوا ہے، تو شاہ صاحب آپ جتنے بندوں کو بھی بھیجتے ہیں بھیجیں، ہم وہ گوشت بھی ان کو دینے کے لیے تیار ہیں، اللہ تعالیٰ میں معاف فرمائے۔ انہوں نے جس وقت فون بند کیا تو میں نے ایک اور فون ملایا، وہ بھی بندہ اسی گلی میں رہتا ہے، مستحق ہے، ڈیزرونگ ہے، بہت ہی حالات اس کے خراب ہیں۔ میں نے اسے فون کیا، السلام علیکم۔ کہتے ہیں وعلیکم السلام۔ میں نے کہا کیسے ہو؟ کہتے ہیں ٹھیک ہو۔ میں نے کہا عید کیسی گزری؟ کہتے ہیں بالکل ٹھیک۔ میں نے کہا گوشت بھیجا کسی نے قربانی کا؟ کہتے ہیں جی ہاں شاہ صاحب الحمدللہ گوشت بہت لوگوں نے بھیجا ہے۔ میں نے کہا اور بھیجوں؟ کہنے لگے شاہ صاحب فریج بھر گیا ہے، بس آپ نہ بھیجیں، بہت مہربانی آپ کی، بالکل جگہ ہی نہیں ہے ہمارے گھر میں۔ یہ لیول ہے۔ ایک محلہ ہے، ایک گلی ہے، اور 2 گھر ہیں، 2 غریب گھر ہیں، قربانی کرنے والے بہت سارے ہیں۔ ایک غریب کے گھر میں بوٹی تک نہیں گئی اور دوسرے غریب کو دے 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 کے اس کا فریج جو ہے وہ بھر دیا ہے۔ اب اندازہ کریں، یہ میں نے بات کی ہے صرف ایک گلی اور ایک محلے کی۔ اس دور میں ہم احساس سے محروم ہو گئے۔ یقین کریں بھائی، اتنے پیسے لگاتے ہو سال میں ایک دفعہ، اتنے زیادہ محنت کرتے ہو، قربانی کا جانور خرید کے لاتے ہو، اور پھر تم اتنی پلاننگ نہیں کر سکتے کہ لسٹ بناؤ کہ ہمارے محلے میں کتنے ڈیزرونگ لوگ ہیں، میں نے اپنی قربانی سے اپنی گلی میں کم از کم کسی کو محروم نہیں رکھنا۔ گروپ بن جائے نا، مطلب 40 بندے اگر قربانی کر رہے ہیں تو وہ آپس میں گلیاں تقسیم کر لیں، ان کے پاس لسٹ ہونی چاہیے، اور لسٹ کے اندر وہ دیکھ کے اہتمام کریں، انتظام کریں، پلاننگ بنائیں کہ بھائی ہم اس طریقے سے گوشت تقسیم کریں گے کہ ہمارے محلے میں کوئی بندہ بھی جو ہے وہ خالی نہیں رہے گا، سب کو برابر برابر گوشت جائے گا۔ امید ہے آپ میری دردمندانہ اپیل کو، گزارش کو سمجھ گئے ہوں گے۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کی قربانی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سید دلاور شاہ کاظمی کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔